اب اس پر غور کر لیجیے اچھی طرح سے. آپ جس جگہ پر رہتے ہیں یہاں آپ کی تعداد بہت تھوڑی ہے. آپ کی تعداد بہت تھوڑی ہے. ہالینڈ کی پاپولیشن 15 ملین ہے. یس 14 اور 15 تک سمجھ لیجیے. 14 اور 15 ملین کے درمیان ہالینڈ کی پاپولیشن. اس پاپولیشن میں 1 ملین مسلمان نہیں. اس پاپولیشن میں ½ ملین مسلمان نہیں. اس پاپولیشن میں ½ ملین مسلمان نہیں. اس پاپولیشن میں بٹوین 3 and 400,000 مسلمان. بس اس سے زیادہ نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ چاروں طرف یہودی، یہ پرانا دشمن چلا آ رہا ہے. پرانا بڑا دشمن ہے. اور بھی دشمن ہے. مشرکین بھی دشمن ہے. غیر قوم کے لوگ بھی دشمن ہیں. سبھی دشمن ہیں. اور ایمان کے بھی دشمن، جان کے بھی دشمن. اور چلو جان کے دشمن سے بھی آدمی نمٹ لے، لیکن ایمان کے بھی دشمن ہے. ایمان کے بھی دشمن. تو حضور کے زمانے میں بھی تھے، سب تھے. یہودی بھی تھے. بالکل وہی نقشہ ہے آپ کے سامنے. یہودی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. عیسائی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. مشرکین مکے کے اور مدینے کے اور حجاز کے اس وقت بھی تھے، مشرکین آج بھی ہیں. منافقین جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، آج بھی ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ پڑھ کے اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں. آج بھی ایسے منافقین سامنے رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور پیچھے گستاخی کرتے تھے. گستاخ رسول تھے. حضور کے زمانے میں تھے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے تھے منافق؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ، اے محبوب ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو منافق کلمہ پڑھتے تھے. کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کو سناتے تھے. رسول اللہ کو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کرنا، کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا یقین دلانا، یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے سامنے منافق بھی کرتے تھے اور رسول اللہ کو کلمہ پڑھ کر دھوکہ دیتے تھے. تو کسی کے کلمہ پڑھنے سے دھوکے میں مت آنا. کھوٹے اور کھرے میں پہچان رکھنی چاہیے. کھوٹے اور کھرے میں کیسے پہچان ہوگی؟ ٹیبل پر ایک پھول رکھا ہوا ہے، تو ٹیبل پر جو پھول رکھا ہوا ہے، اب آپ نے دیکھا بازار میں بڑے خوبصورت پھول ملتے ہیں، لیکن ہر پھول اصلی ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا بھی پھول ہے اور درخت کا بھی پھول ہے جو درخت پر سے اتر کر آیا، اور وہ پھول ہے جو پلاسٹک کی فیکٹری سے بن کر آیا. تو دونوں میں فرق ہوگا. اب یہ آپ کو فرق پہچان لینا چاہیے. ہاتھ لگا کر اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پلاسٹک ہے، اور سونگھ کر اگر دیکھیں گے اور خوشبو پھول کی آ رہی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ اصلی پھول ہے.
تو یہ تو آپ خود امتیاز اور خود اپنے آپ ڈسٹنکشن اس میں کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو دیکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جب یہ منافق کلمہ پڑھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے؟ رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد انک لرسول، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں کلمہ پڑھنے اور آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، کیسے بدنصیب لوگ تھے؟ یہ وہ بدنصیب لوگ تھے منافق کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود ان کو ایمان نہیں ملا۔ اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، کلمہ پڑھنے میں جھوٹے، جب کلمہ پڑھنے میں جھوٹے تو ہر بات میں جھوٹے، نماز میں بھی جھوٹے، روزے میں بھی جھوٹے، سب دکھاوے کی چیزیں، سب دکھاوے کی چیزیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اخلاص ہو، ایمان ہو اور اسلام۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کلمے سے اور نماز سے اور روزے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اصلی اور نقلی کی پہچان کرنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی، آتش پرست، آگ کے پوجنے والے ایرانی تھے۔ ایران میں اس زمانے میں آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست، یہ بھی ایک مذہب تھا ایران کے لوگوں کا۔ تو تمام کے تمام یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ یہودی، مکے کے مشرک، مدینے کے منافق، ایران اور رومن امپائر، دونوں سپر پاور، مشرکین مکہ، یہودی اور منافق، 5 طاقتیں مل گئی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ کافر اور مشرک مل کر سازشیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلنے نہ پائے، لیکن یہ پھیل کر رہے گا، پھیل کر رہے گا۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، پورا ہوا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا رسول حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھیجنے والا ہے۔ یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا، اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں بھیجا۔ اور یہ مسلمان اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں، مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار اگر متحد منظم ہو کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے مدد کے لیے اترتے